بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. ایک اہم بات بزرگوں کی خدمت میں عرض کرنی ہے. اہم بات ہے، اس کے کچھ مبادیات اور کچھ تمہید آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں. آپ ذرا سوچ کر کے بتلائیے کہ آج سے 20 سال پہلے تک جو تہذیب، شرافت، ادب، لحاظ، مروت، صلہ رحمی، رشتوں کا لحاظ تھا، کیا آج وہی ہے؟ کل تک عورتیں جس طرح سے حیا، پردہ اور شرم کا لحاظ کرتی تھیں، آج بھی ویسے ہی کرتی. کیا کل تک یہ حالات نہیں تھے کہ اگر کسی گھر میں کسی شخص نے شراب پینا شروع کر دی تو نہ تو اپنے گھر کے برتنوں میں اس کو پینے دیتے تھے، نہ اس کے گھر کے برتن خود استعمال کرتے تھے. اگر کسی کے گھر میں کسی خاتون نے بے حیائی کا کوئی کام کیا، فواہش میں مبتلا پائی گئی، تو وہ گھر چھوت ہو جایا کرتا تھا. کہ آج سے 20 سال پہلے تک تہذیب کا یہ عنوان نہیں تھا کہ بیٹی بھی اپنے باپ کے سامنے سے جب گزرتی تھی تو اپنے دوپٹے کو درست کر لیا کرتی تھی، اور آج وہ بازار جانے کے لیے گھنٹوں آئینے کے سامنے سنورتی ہے. یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ نہیں کہ یہ مسلسل برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، بے لگام ہوتی جا رہی ہیں. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مان رہے ہیں کہ نہیں؟ کل تک بچے جس طرح اپنے والدین کے سامنے، ان کی ڈانٹ ڈپٹ کے سامنے، یہاں تک کہ ان کی مار پیٹ کے سامنے خاموشی سے سر جھکائے کھڑے رہتے تھے، کہ آج وہی حالات ہیں. 10 سال کے بچے کو ڈانٹیں گے تو جواب ملے گا، اور پیچھے سے ماں کھڑی ہو جائے گی اس کے سپورٹ میں. تہذیب کا دیوالیہ اس طرح سے نکلا ہے. تو یہ آپ ماننے پر مجبور ہیں کہ ہم مسلسل تہذیبی زوال کی طرف جا رہے ہیں، نیکیوں کے قحط کی طرف جا رہے ہیں، برائیوں اور فتنوں کی طرف مسلسل بڑھ رہے ہیں. یہ آپ کا اوپینین ہے حالات دیکھ کر کے. اسی کو میں احادیث کے ذیل میں عرض کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرامین کا جو ذخیرہ ہے، جسے ہم ذخیرہ احادیث کہتے ہیں، اس کا تقریباً 1/3، 1/3، 30% کم سے کم فتن پر، ابواب الفتن کا، یعنی کیا کیا فتنے اس امت پر آئیں گے اخیر دور میں، ان کا حضور نے ذکر کیا. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ تمام محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ تمام فتنے ظاہر ہو چکے ہیں، اور تمام چھوٹی چھوٹی قیامت کی علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں، بڑی علامتیں باقی ہیں. ابواب الفتن کھولیں گے، اب جو بھی فتنہ چاہیں وہ سارے کے سارے یہاں موجود ہیں. زنا بڑھ جائے گا، بڑھ گیا کہ نہیں؟ قتل و قتال بڑھ جائے گا، بڑھ گیا کہ نہیں؟ مال کی ریل پیل ہوگی، بڑھ گیا کہ نہیں؟ عورتوں کا ورچسو ہو جائے گا، موجود ہے کہ نہیں؟ تو جس چیز کو بھی آپ دیکھیں گے، آپ کوئی بھی چیز لے کر کے آئیے جو پچھلے زمانے میں نہیں تھی، آج ہے، میں اس کا تذکرہ روایات سے ثابت کر دوں گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فتنوں کی بہتات اور ان کی کثرت اور اس کی ریل پیل کو بیان کرنے کے لیے بڑا خوبصورت سا جملہ استعمال کیا. فرمایا
کہ میری امت جب یہ 15 کام کر لے گی. ایک روایت ہے جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے کہ اذا فعلت امتی 15 خصلة حل بها البلاء، کہ میری امت جب یہ 15 کام کر لے گی تو اس کے اوپر مصیبتیں آئیں گی. پھر وہ 15 حضور نے گنائی ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ جب یہ سارے کام میری امت کر لے فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ أَوْ خَسْفًا أَوْ مَسْخًا، کہ اس کے بعد پھر انتظار کرو کہ طوفان آئیں گے. آج بھی طوفان کی خبر سوشل میڈیا پہ پڑی ہوگی، دبئی کے نقشے کو جس نے بگاڑ کے رکھ دیا. میں جس وقت یہ بات کر رہا ہوں میرے پاس جب بھی بات کریں گے ایگزامپل آپ کے پاس موجود ہوگا. ریحًا حمراء او خسفًا او مسخا، کہیں زلزلے ہیں، کہیں زمینوں کے پھٹنے کے واقعات ہیں، اور کہیں شکلوں کے مسخ کرنے کے واقعات، یہ سب آئیں گے. اس کے بعد میں ایک جملہ حضور نے ارشاد فرمایا، وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. وَآيَاتٌ تُتَابِعُ كَنِظَامِ بَالٍ انقطع سلكه فتتابع، کہ یہ فتنے اتنی تیزی کے ساتھ پے بپے ایک کے بعد ایک آئیں گے کہ جیسے کسی ہار کا دھاگا ٹوٹ جائے اور موتی تیزی کے ساتھ گرتے. مثال دیکھیں کتنی خوبصورت، یعنی اتنی تیزی کے ساتھ وہ فتنے آئیں گے. ہوں گے تو ایک کے بعد ایک، لیکن مسلسل ہوں گے. تو یہ کاہے کا دور ہے؟ فتنوں کا دور ہے. فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ اس مشکل کو کہتے ہیں جو آپ کو دویدھا میں ڈال کر آپ کے ایمان کے لیے خطرہ پیدا کر دے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اپنے آپ پیدا ہو جائے گا، یہ مینول ہے، خودکار ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک ایک فتنے کی خبر دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس پوری کائنات کا جو ایک سیٹ اپ بنایا ہے، جو اس کا جو اس کی ویورچنا ہے، جو اس کا نظام اور سلیبس ہے، اس میں یہ چیزیں شامل ہیں. آپ کو اللہ نے ایمان عنایت کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ایمان کی تعلیمات مدون اور مرتب ہیں، چلی آ رہی ہیں. ٹھیک، اب اسی ایمان پر ایگزامینیشن رہے گا کہ بھائی ایگزامینیشن ہوگا کہ اللہ ایک ہے. کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے، وہ تو بڑی ہستی ہیں، وہاں تک پہنچنے کے لیے بھی تو کچھ لوگوں کی ضرورت پڑے گی، کچھ سیڑھی اور زینوں کی ضرورت پڑے گی. ادھر غیر مسلمین بت پرستی میں کہتے ہیں کہ ہم کنسنٹریشن کے لیے ان کو رکھے ہوئے ہیں، ورنہ ہم مورتی پوجن نہیں کرتے. سب کے اپنے اپنے بہانے ہیں. لیکن آپ کے اس ایمان پر، آپ کی اس توحید پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننے کے عقیدے پر طرح طرح سے چاروں طرف سے حملے اور یلغار ہے. یہ آپ کو ماننا پڑے گا. تو آپ یہ مان کے چلیے کہ آپ کے پاس ایک ایمان ہے جس کا ایگزامینیشن اور پریکشا بار بار ہوگی، بار بار ہوگی. اور اس کی ایک بہت بڑی پریکشا ہونا ہے کہ جس میں سروائیول بہت مشکل ہو جائے گا. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، مطلب مختلف قسم کی روایات آپ نے سنی ہیں. ایک تو روایت یہاں اس پہ لکھی ہے پتھر پہ، سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَكُونُ حَدِيثُهُمْ فِي مَسَاجِدِهِمْ لَيْسَ لِلَّهِ فِيهِمْ حَاجَةٌ. دیکھیے اس میں بھی یہ جملہ ہے کہ آخر زمانے میں ایک قوم ایسی ہوگی جو ساری باتیں اپنی آ کر کے مسجد میں کرے گی. آپ دیکھتے نہیں وضو خانے میں کتنی بڑبڑ باتیں اس طرح ہوتی جیسے مچھلی بازار. آدمی کے باہر کا ساؤنڈ اور اندر کا ساؤنڈ برابر رہتا ہے. تراویح میں کس طرح سے بڑے بڑے جن کے بیٹے بھی جوان ہو چکے باہر ٹانگیں پھیلا کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ قرآن کریم کی حرمت کو بھی آگ لگا رہے ہوتے ہیں بیک وقت، اس مسجد کی حرمت کو بھی تاراج کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے جماعت کی عظمت کو بھی آگ لگا رہے ہوتے ہیں. تو آپ بتائیے آخر زمانے میں ایسا ہوگا. اسی طرح حضور نے فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب صرف اسلام کا نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کریم کے صرف الفاظ تک محدود رہ جائیں گے. ہم مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدیٰ، مسجدیں تو بھری ہوں گی، بڑی خوبصورت عالیشان بنی ہوں گی، لیکن وہ ہدایت کے سامان سے خالی ہوں گی. تو یہ آخر زمانے میں ہوگا، یہ فتنوں کا زمانہ. بات سمجھ گئے آپ؟ یہاں تک آپ نے بات سمجھ لی. اور اس کو اور تھوڑا سا مضبوط کر دیں ہم کہ زمانہ جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈے بائی ڈے، بات سمجھ رہے ہیں آپ، ٹائم ٹو ٹائم جتنا دور ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی فتنوں سے گھرتا چلا جائے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کو دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی
ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ وہ روایت ہے جو آپ ہمیشہ خطبوں میں سنتے ہیں، میرے خطبے میں تو نہیں ہے لیکن عام طور سے خطبوں میں یہ روایت آپ سنتے ہیں۔ اس میں حضور کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، سب سے بہترین صدی میری صدی ہے، پھر اس کے بعد جتنا جو مجھ سے قریب ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی سب سے بہتر صدی میری ہے، پھر اس سے لگی ہوئی، پھر اس سے لگی ہوئی، یعنی پوائنٹ ٹو پوائنٹ کم ہوتا چلا جائے گا، آخری دور سب سے خراب ہوگا۔ یہ معلوم ہو گیا نا آپ کو؟ اور تھوڑا سا اسے مضبوط کر دیں ہم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون فی آخر الزمان کذابون دجالون، کہ آخر زمانے میں بہت سارے جھوٹے اور بہت سارے فریبی اور مکار آئیں گے، دجالون کذابون، یہ ایک روایت۔ دوسری روایت کہ آخر زمانے میں 30 جھوٹے دجال نمودار ہوں گے۔ دجال کا مطلب وہ اپنی مکاری عیاری کے ذریعے سے آپ کے ایمان کو شکار کرنا چاہیں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب کچھ جان لینے کے بعد، یہ سارے میسیجز آپ تک کنوے ہو جانے کے بعد، آپ کو خاص طور سے ان لوگوں کو جو صاحب اولاد ہیں انہیں بہت زیادہ فکر مند ہونا چاہیے کہ کہیں ان کی اولاد ان فتنوں کی زد میں نہ آ جائے، کہیں ان کی اولاد کسی دجال اور کسی کذاب کے ٹارگٹ پر نہ آ جائے، کہیں ان کی اولاد کے ایمان کو کوئی اور خراب نہ کر دے۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ یہ عرض کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے بچے کے ایمان کی بات تو تب کریں جب ہم نے بچے کو ایمان سکھلایا ہو۔ یہ اسی دجل کا حصہ ہے، یہ اسی فتنے کا حصہ ہے، یہ اسی مکاری اور عیاری اور فریب کا حصہ ہے کہ آپ کے گھر سے 4 سال میں بچے کو اٹھا لیا جاتا ہے کہ جب آپ نے اسے اللہ کہنا تک صحیح سے سکھا نہیں پایا ہوتا ہے۔ دھیان دیجئے گا، جس کا 4 سال کا بچہ ہو گیا وہ بورایا گھوم رہا ہے اس وقت، کون سے اسکول میں کون سے اسکول میں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ جتنے بزرگ یہاں تشریف رکھتے ہیں یا جو بھی آپ کے رابطے میں ان سے پوچھیے گا کئی سال کی عمر میں پڑھنا شروع کیا تھا، ان کے پاس علم، ذہانت، حکمت، دانائی، دین اور دنیا ساری چیزوں کی جانکاری۔ 4 سال کی عمر میں، اس کچی عمر میں بچے کو اٹھا کر کے آپ جب کنوینٹ میں ڈال دیں گے، جب سینٹ جارج میں آپ ڈال دیں گے، جب آپ ششو مندر اور ودھا مندر میں ڈال دیں گے، تو بچہ کوئی بہت بڑا مہنت اور پجاری تو ہو سکتا ہے، بہت بڑا پاپ اور فادر تو ہو سکتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ بکاؤ مال ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے کبھی کوشش نہیں کی اس بچے کو، اس لیے کہ موبائل سے شام کو آپ کو فرصت نہیں، بچے کے پاس خود بھی موبائل ہے، ماں کے پاس الگ موبائل ہے، بیٹے کے پاس الگ موبائل ہے، صرف موبائل ہی ہونا کافی نہیں تھا، اس پر فواہش چل رہے ہیں۔ ماں پاکستانی ڈرامہ دیکھ رہی ہے اور باپ جھوٹی خبریں سن رہا ہے، بیٹا بھی اپنا تارک مہتا فلاں فلاں کہے میں لگا ہے۔ یہ ہے تہذیب پوری طرح سے گھر کی، کہ دن میں وہ سینٹ جارج میں ہے، اینتھونی میں ہے، بات سمجھ رہے ہیں آپ، اور ششو مندر اور ودھا مندر میں ہے، اور شام کو وہ اپنے گھر کے اس اسکول میں ہے جہاں نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ دھیان دیجیے گا۔ اس کے بعد بچہ بڑا ہوتا ہے، بچہ بڑا ہو جاتا ہے، اعلیٰ تعلیم کے لیے اور اپنے خواب پورے کرنے کے لیے اور اعلیٰ نوکریاں حاصل کرنے کے لیے، کوٹھی بنگلہ اور نوکر چاکر جاہ و حشم حاصل کرنے کے لیے بچے کو بھیج دیا TET کی کوچنگ کرنے کے لیے، IIT کی کوچنگ کرنے کے لیے، بات سمجھ رہے ہیں، نیٹ کی کوچنگ کرنے کے لیے بھیج دیا ہم نے۔ یہاں سے صحیح سلامت بھیجا تھا، وہاں سے جب آیا تو نماز میں ٹوپی نہیں لگاتا، نیت پہلے کہیں باندھ رہا تھا اب کہیں باندھ رہا ہے، پہلے نماز میں صرف ایک بار ہاتھ اٹھاتا تھا اب کئی بار ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ بتلائیے ایک بچہ جس کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے،
جس کو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا آخری دعا یاد نہیں، اس کی جگہ وہ دوسری دعائیں پڑھتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور جس کو دین کے مبادیات معلوم نہیں ہے، اگر اس سے پوچھیے نماز میں فرض کتنے ہیں تو خدا کی قسم بتا نہیں پائے گا. جس سے پوچھ لیجئے وضو توڑنے والی چیزیں کیا کیا ہیں، بتا نہیں سکے گا. اور جو بہت قابل ہو وہ یہ بتلا دے خالی کہ سجدے میں فرائض کیا ہے، نہیں بتا سکے گا. بھائی آپ ماں باپ کو میں مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، اس وقت ماں باپ سے مخاطب ہوں میں. اگر وہی بچہ کوئی غلط پارٹی جوائن کر لیتا ہے تو آپ آنکھ ببولہ ہو جاتے ہیں. وہی نوجوان اگر داڑھی رکھوا لے تو ابھی پورا گھر آپ سر پہ اٹھا لیں گے، سارے رشتہ داروں کو ایک ایک کر کے بلا لیں گے اس بچے کو بریف کرنے کے لیے کہ اس نے یہ کیا کر دیا. یا بچہ کسی گنڈا اور موالی کے ساتھ گھومنے لگے تو آپ کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا. کسی ہسٹری شیٹر کا فون اس کے موبائل پہ آنے لگے تو آپ کو دقت ہوتی ہے. ہر چیز پر آپ کی مانیٹرنگ ہے، پیٹرولنگ ہے اور نگرانی ہے، لیکن دین کے معاملے میں آپ کی کوئی نگرانی ہی نہیں ہے. آپ کی نگرانی نہیں ہے. آپ نے اپنے باپ کو، اپنے دادا کو جس طرح سے نماز پڑھتے دیکھا، جو اعمال کرتے دیکھے، بچے کو IIT کی کوچنگ کے لیے بھیجا تھا، وہ وہاں سے ایک نیا دین لے کر کے آ گیا. آپ کا رد عمل کیا ہے؟ دین اتنا ہی سستا ہے. اگر وہ وہاں جس میں کوچنگ کر کے آیا اور یہاں فیل ہو جاتا ہے تو آپ 6 مہینے تک اس سے بات نہیں کرتے ہیں کہ تو نے میری ساری محنتوں پر، ساری ارمانوں پر پانی پھیر دیا. لیکن وہ دین کے ساتھ جیسا جی چاہے مذاق کر لے، کھلواڑ کر لے، اور وہ علامہ وقت بن جائے، احادیث پر کٹاچ کرنے لگے، صحابہ کو برا بھلا کہنے لگے اور سند میں موجود روات کو گالی گلوچ کرنے لگے، اس پر آپ کے کان پہ جوں نہیں رینگتی. دین اتنا ہی سستا ہے. آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ تو جس طرح سے اور چیزوں میں دیکھیے، میں یہ بہت چھوٹی سی بات ہے. وہ بچے ہمارے اپنے ہی بچے ہیں جو یہ سب کر رہے ہیں. بھائی ان کی ہستی یہ ہے کہ وہ اپنا اردو میں لکھا ہوا نام نہیں پڑھ سکتے، جبکہ میں اپنی بات کر رہا ہوں جسے آپ شاید انٹیلیجنٹ سمجھتے ہوں غلطی سے. بات سمجھ رہے ہیں آپ کہ حدیث کے الفاظ سمجھنے کے لیے 8 سال تک عربی گرامر پڑھایا جاتا ہے ایک عالم کو اپنے کورس میں. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ فائنل ایئر میں، جس کو ہم دورہ حدیث کہتے ہیں، کافی دنوں تک یہاں کتابیں لگی رہی تھی، آپ نے دیکھی ہوں گی، بہت بڑی بڑی کتابیں یہاں لگی تھی. وہ فائنل ایئر کی کتابیں ہیں. وہ فائنل ایئر کی کتابیں ہیں. ایک آدمی بہت طاقتور ہو تو انہیں اٹھا سکتا ہے، ایک آدمی اٹھا نہیں سکتا. 1 سال کی کتابیں ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ان احادیث کو سمجھنے کے لیے 8 سال تک احادیث کے جتنے بھی علوم ہیں، احادیث میں موجود جتنے علوم ہیں، چاہے وہ نحو ہو، چاہے وہ صرف ہو، چاہے وہ منطق ہو، چاہے وہ فلسفہ ہو، چاہے وہ بلاغت ہو، چاہے وہ فصاحت ہو، چاہے وہ قرض شعر ہو، چاہے اصول حدیث ہو، چاہے اصول تفسیر ہو، کچھ بھی ہو، یہ ساری چیزیں پڑھانے کے بعد تب ہم کو حدیث پڑھنے کی اجازت ملتی. 7 سال کے بعد حدیث کی ایک کتاب پڑھائی جاتی جس کو مشکات شریف کہتے ہیں. اس کے بعد فائنل ایئر میں ہم کو 8 احادیث پڑھائی جاتی. 6 تو وہی جو متداول ہیں، اور موطا امام مالک اور موطا امام محمد پڑھائی جاتی. یعنی 8 سال تک مسلسل عربی گرامر پڑھنے کے بعد، احادیث کے ذیل میں آنے والے تمام علوم اور فنون اور سبجیکٹس پڑھانے کے بعد تب ہم اس لائق ہوتے ہیں کہ ہم روایت کے الفاظ کو تھوڑا بہت سمجھ سکیں. اور اس پر پھر 20 سال کی مشق ہوتی ہے، تب جا کر کے ہم اس کی منشا کو سمجھ کر کے اور اس کو معاشرے کے مقابل کھڑا کرتے ہیں لا کر کے. آپ نے IIT کی کوچنگ کرنے کے لیے بھیجا بچے کو، وہاں سے وہ آ کر کے آپ سے بات کرتا ہے رفع یدین کے سلسلے پہ، آپ سے بات کرتا ہے تحت سرہ اور فوق الصدر پر نیت کے سلسلے میں، وہ آپ سے 8 رکعت اور 12 رکعت کی بات کرتا ہے. تو آپ کو تھوڑا سا تو کم از کم فکر مند ہونا چاہیے. بلکہ جب کوئی بچہ کسی گھر میں ایسا کر کے آتا ہے تو ابا بھی پیچھے سے لگ لیتے کہ میرا بیٹا علامہ وقت اور مجتہد ہو کے آیا، یہ کوئی نیا دین لے کے آیا. تو یہ بات میں نے پہلے ہی آپ سے کہلوا لی ہے کہ یہ دور فتنوں کا دور ہے. اب جو کچھ آئے گا وہ دین ہوگا یا فتنہ ہوگا، مجھے بتا دیجیے آپ. یہ میں نے آپ سے کہلوا لیا ہے پہلے ہی. حضور نے فرما دیا کہ میرا زمانہ سب سے بہتر، اور جتنا میرے زمانے سے دور ہوتے چلے جائیں گے زمانہ بگڑتا جائے گا، اور آخر وقت میں فتنے اس طرح سے ٹوٹ کر کے گریں گے جس طرح سے ہار کا دھاگا ٹوٹتا ہے اور اس سے موتی گرتے ہیں. یہ فتنے اس طرح سے گریں گے. تو
یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ تراویح 20 رکعت پوری امت 1400 سال سے پڑھ رہی تھی، چاروں ائمہ اس بات پر متفق تھے، اچانک 8 اور 12 کی یہ بات جو چلی ہے، تو اب بتائیے کہ آپ کی کوئی 8 رکعتیں چھین رہا ہے، یہ فتنہ ہے یا دین ہے؟ خود سمجھ سکتے ہیں آپ۔ اس کے پس منظر میں جانے کے لیے جس نے آپ تک یہ میسج کنوے کیا ہے یا اس کو جس نے کنوے کیا ہے، آپ انہیں ذرا سا فریم میں رکھ کر کے جانچ لیجئے، اوقات پتہ چل جائے گی کہ کہاں احادیث کا علم، کہاں نبی کی منشا، اور کہاں 1400 سال کا امت کا تعامل اور توارث، امت کا عمل، اور کہاں ان صاحب کی جو اپنے ٹارگیٹ پہ فیل ہو گئے، جس کی کوچنگ کرنے آئے تھے اس میں فیل ہو گئے، مجبوراً بزنس میں آنا پڑا۔ تو جن کے حالات یہ ہیں کہ وہ اپنے ٹارگیٹ اور ایم میں اس طرح سے فیل ہوئے ہیں، تو بتائیے آپ وہ دین اور دیانت اور احادیث میں پنچایت کریں گے محدثین کی، ائمہ اور فقہا کی؟ کمال ہے۔ کون سے ماں باپ ہیں وہ؟ ایک بات جو بطور مثال مجھے عرض کرنی ہے، میں دیکھ رہا ہوں ٹوپی کے سلسلے میں ٹوپی پہنانے کی کوشش، بات سمجھ رہے ہیں؟ مجھے ٹوپی کا جو امپیکٹ باہر ہے، مطلب وہاں سے چھوڑ دیجئے، ابھی دلائل سے چھوڑ دیجئے، ٹوپی کا جو امپیکٹ ہے وہ کیا ہے؟ اذان ہو رہی ہے اور ایک آدمی چوراہے سے چلتا ہے ٹوپی لگا کر کے، بات سمجھ رہے ہیں؟ زمانہ کیا کہے گا؟ مسلمان ہے، نماز پڑھنے جا رہا۔ یہ ٹائٹل اگر آپ کو مل جاتا ہے تو آپ، ظاہر سی بات ہے، آپ نہ صرف یہ کہ مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں، کہ اتنے لوگ گواہ۔ حضور ایک جگہ تشریف فرما تھے، ایک جنازہ گزرا تو صحابہ نے کیا کہا؟ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا بِخَيْرٍ، اس کی بڑی تعریف کی صحابہ نے، تو حضور نے فرمایا قد وجبت، اس کے لیے واجب ہو گئی۔ پھر ایک جنازہ گزرا تو فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا بِشَرٍ، صحابہ نے بڑی برائی بیان کی اس کی، تو حضور نے فرمایا قد وجبت، اس کے لیے بھی واجب ہو گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھے تھے، فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ نے ایک جیسے الفاظ استعمال فرمائے ہیں دونوں طرح کے کمنٹس پہ۔ تو حضور نے جو جواب دیا، فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم اس دھرتی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گواہ ہو۔ تم نے جس کے سلسلے میں خیر کی بات کی، اللہ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی، جس کے لیے تم نے برائی کی ہے اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ تو لوگوں کا کسی کے سلسلے میں کوئی رائے قائم کر لینا، دیٹس میٹر، آپ سمجھیے۔ اب دوسرا پہلو کہ اگر وہاں سے کوئی اومکار سنگھ، کوئی رام پرتاپ، کوئی رام پرکاش اگر ٹوپی لگا کے چلا، ٹھیک ہے، اور اذان ہو رہی ہے، تب بھی زمانہ کیا کہے گا؟ نماز پڑھنے جا رہا، پہچانتا نہیں، نیا آدمی ہوگا۔ یعنی ایک غیر مسلم کو بھی یہ ٹوپی کیا بنا دیتی ہے؟ مسلمان جیسا بنا دیتی۔ یہ اس کا باہری امپیکٹ ہے، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اگر کوئی شخص بغیر ٹوپی لگائے نماز ہو رہی ہے، اس وقت آ رہا ہو، دروازے پہ کھڑا ہو بغیر ٹوپی لگائے، تو گزرنے والا یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ مسلمان ہے۔ یہ اس کا ایکسٹرنل امپیکٹ ہے کہ ٹوپی آپ کا تشخص ہے، آپ کی پہچان ہے، مسلمانی کی علامت بن گئی۔ یہاں مسجدوں میں سے بھی ٹوپی غائب کرنے کی کوشش ہے، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ آپ اسے کیا کہیں گے؟ اسلام کے نقوش کو کھرچ کے مٹانے کی کوشش، اس کے سوا کیا کہیں گے آپ؟ اور جس کے پاس بہت زیادہ علم آ گیا ہو، جسے بہت زیادہ جانکاری ہو، تو وہ مجھے آ کر کے بتلا دے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری 23 سالہ نبوی زندگی میں احرام کے سوا بغیر ٹوپی کے نماز پڑھی ہو۔ تم بتلاؤ کہ نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ تم بتلاؤ کہ نماز کیسے پڑھی جائے گی، یا امام الانبیاء بتلائیں گے نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ یہ بھی طے کرنا ہوگا۔ اور اگر کوئی یہ ضد کرتا ہے تو کیا نماز نہیں ہوگی کیا؟ میں کہتا ہوں آپ سینڈو بنیان اور کیپری پہن کے آئیے، میں لکھ کر کے دیتا ہوں کہ نماز ہو جائے گی۔ لیکن کیا ایسے لوگوں کو مسجد میں آنے دیا جائے گا؟ کوئی تہذیب ہوتی ہے، نبی کا کوئی طریقہ ہے، اس کی کوئی حیثیت ہے یا نہیں؟ تو آج یہ بچوں کے اوپر کوئی کٹاکش نہیں ہے، یہ میں ماں باپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دین کے معاملے میں بیٹا جو کچھ بھی کرتا رہے، اگر وہ داڑھی رکھا لے تو واویلا ہے، حالانکہ وہ پہچان ہے اور ایک سنت ہے اور شعار اسلامی ہے۔ اگر وہ RSS جوائن کر لے تو بھی مصیبت ہے، کسی گنڈے موالی کے پاس بیٹھنے لگے تب بھی ماں باپ کو دقت ہے۔ لیکن اسلام میں اور دین میں کچھ بھی قطر میں کرتا رہے، اس پر آپ کو کوئی بھی اعتراض نہیں ہے۔ یہی قیمت ہے نا، یہی قیمت ہے دین کے اور اسلام کی اور نبی کے مندرجات کی اور 1400 سال
کی، فقہا، علماء، محدثین، مدرسین کی محنتوں کی۔ اس لیے آپ سمجھیے اولاد کی جس طرح سے آپ تمام چیزوں میں نگرانی کرتے ہیں، سب سے زیادہ بڑھ کر کے دین کے معاملے میں نگرانی کیجیے۔ کوئی نئی چیز آنے والی سمجھ لیجئے کہ فتنہ ہے، اور یہ پہل ہوتی ہے، یہ پہلا چھوٹا والا بھیجا گیا ہے کہ دیکھو یہ جو باپ دادا کو ایک طریقہ سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ چکا ہے، کیا یہ اس سے سمجھوتا کر سکتا ہے؟ سمجھوتا کر لیا تو پیچھے شکیل ابن حنیف بیٹھا ہے۔ یعنی اسی دھرتی پر اس وقت لوگ موجود ہیں جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں مسیح موعود یعنی عیسیٰ ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نازل ہونا ہے، اس نے دعویٰ کر رکھا ہے، بہار کا شخص ہے، بہت ادھم مچا رہا، لمبی فالوئنگ ہے، اور سارا کا سارا یہی ٹین ایجرز اسکول کا اس کے پیچھے۔ اس کے علاوہ ایک دعویٰ یہ ہے کہ میں مہدی ہوں، مہدی کا دعویٰ کرنے والے ایک سے زائد اس وقت موجود ہیں۔ اس کے علاوہ مرزا غلام احمد قادیانی جس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر نہیں بلکہ اس کے بعد بھی پیغمبر آ سکتا ہے، ذلی بروزی طرح طرح کی باتیں، اور یہ آپ کو فرخ آباد کا علاقہ بہت سارا اس کی چپیٹ میں۔ تو آپ بتلائیے آپ کا بچہ جو اس طرح کی حرکتیں کر کے آیا، آپ نے اس کو سہرش ایکسیپٹ کر لیا، ٹھیک، تو اس کے بعد وہ اس طرح کی چیزیں لائے گا، پھر کیا کریں گے؟ جب آپ کو تمیز ہی نہیں ہوگی ایمان کی حفاظت کرنے کی، تو وہ آج کے فتنوں کے زد پہ اور ٹارگیٹ پہ رہے گا، اور یہ دور فتنوں کا ہے، یاد رکھیے گا۔ تو اس لیے جو کچھ ٹوٹا پھوٹا بچوں کے پاس ہے ان سے کہیے یہی رہنے تو بیٹا، ہمیں کوئی نیا ورژن نہیں چاہیے۔ اب جو بھی نیا ورژن آئے گا وہ فتنہ ہوگا، وہ شیطان کا لانچ کیا ہوگا۔ امام الانبیاء کا ورژن 1400 سال پرانا ہو چکا، یاد رکھیے گا۔ یہ میں والدین کو پیغام دے رہا ہوں، ان بچوں کو نہیں۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ دیندار اس گھر میں موجود ہیں، دین کی بات کرنے والے موجود ہیں، اور سمجھدار لوگ موجود ہیں، مسجد کے ذمہ دار موجود ہیں، وہاں یہ سب کچھ پنپ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، ایمان و عمل کی حفاظت کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔